السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق رمضان کورس کے سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آپ لوگوں کا شوق اور آپ لوگوں کے جذبات اس بات کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اس کلاس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ان تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر آپ کے لیے نجات کا باعث بناتے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج رمضان المبارک کے حوالے سے آج کی حدیث میں ہمارے لیے کیا حکم ہے، کیا نصیحت ہے، کیا ہمارے لیے خیر و بھلائی ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا اس کا معنی و مفہوم ہے۔ جی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ پھر وکان اجود، اور آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے، ما یکون فی رمضان، رمضان المبارک میں، حین یلقاہ جبریل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام ملتے، اور وہ کب ملتے تھے؟ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَان، اور جبریل علیہ السلام رمضان میں ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سنایا کرتے تھے۔ یعنی ہر رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، یہ اپنا قرآن مکمل کیا کرتے تھے جتنا بھی اس وقت ہو چکا ہوتا۔ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حین یلقاہ جبریل اجود بالخیر، بس جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تو آپ بہت زیادہ سخاوت کرتے خیر و بھلائی میں، من الریح المرسلہ، خوشگوار ہواؤں سے بھی زیادہ۔ کیا مطلب؟ اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ خیر و بھلائی کرنے والے۔ خیر و بھلائی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کثرت سے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے والے، لوگوں کو عزت دینے والے کون تھے؟ سب سے زیادہ نبی علیہ السلام ایسا کرتے تھے۔ یعنی جب آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے تو بہت زیادہ خرچ کرتے، لیکن جب رمضان آتا اور جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت عام دنوں سے زیادہ بڑھ جاتی۔ جیسے آپ پہلے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے، ان کی عزت و تکریم کرتے، ان کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، تو جب رمضان آتا تو آپ یہ تمام کام پہلے سے بھی زیادہ شدت سے کرتے ہیں۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام کے رمضان اور
غیر رمضان میں فرق ہوتا تھا۔ تو اس میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہمارا بھی رمضان غیر رمضان سے الگ ہونا چاہیے۔ رمضان میں ہماری نیکیاں زیادہ ہونی چاہیے تاکہ ہمیں رمضان کا جو حق ہے ہم وہ ادا کر سکیں اور ہم رمضان کی فضیلت کو پا سکیں۔ پھر وکان جبریل یلقاہ فی کل لیلۃ، تو حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو ہر رات ملتے تھے، یعنی ہر رات جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آتے تو آپ انہیں قرآن سنایا کرتے تھے۔ تو یہاں سے بھی ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کی راتوں کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ اور پھر جب بھی جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ ان خوشگوار ہواؤں سے بھی زیادہ سخاوت کرتے جو ہوائیں اللہ تعالیٰ بارش برسانے کے لیے چلاتا ہے اور لوگوں پر اپنی رحمت کرنے کے لیے چلاتا ہے۔ دیکھتے نا بعض اوقات ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، بڑا خوشگواریت کا احساس ہوتا ہے، انسان دلی طور پہ خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو وہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور پھر ایسی ہوا کے بعد بارش کا نزول ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے انسان کے اندر کو خوش کرنے کے لیے، انسان کو اپنی دنیاوی تھکاوٹوں سے تر و تازہ کرنے کے لیے ایسی ہوائیں چلاتے ہیں اور پھر بارشیں برساتے ہیں۔ تو اس وقت انسان جتنا خوش ہوتا ہے نا، تو نبی علیہ السلام اس سے بھی زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے لوگوں کے ساتھ۔ اور سخاوت کا مطلب کیا ہے کہ آپ کثرت سے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، لوگوں کی عزت و تکریم کرتے، اور ان کے ساتھ بھلائی کے کام کرتے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے۔ تو یہ سب کام آپ علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہوئے ہمیں بھی کرنے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے مزید ہم دیکھتے ہیں کہ آج قرآن پاک کی آیت سورۃ البقرہ، اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے حوالے سے، کیا اس کی فضیلت ہے، کیا اجر ہے اور کیا حکم ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ قال اللہ تعالی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فاذکرونی، پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، وشکرو، اور میرا شکر ادا کرتے رہو، وشکرو لی، اور میرا شکر ادا کرتے رہو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اب کیا مطلب؟ فاذکرونی اذکرکم، اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے، اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو پھر دیکھ لیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ بھی انہیں یاد نہیں کرتا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو ہر صورت یاد کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو سورۃ الفرقان میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائے گا، تو وہ حیران ہوگا کہ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا، تو آج کیوں میں اندھا ہو گیا؟ تو اس سے کہا جائے گا کہ جیسے دنیا میں تو ہمیں بھولا تھا نا، تو تجھے بھی بھلا دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی شرط رکھ دی ہے کہ میں تبھی یاد کروں گا اگر تم یاد کرو گے۔ تو دیکھیں، ہم ہمارے آپس کے معاملات دیکھ لیں، ہم ایسے ہی ہے نا، ہماری یہی سوچ ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر فلاں میرے ساتھ اچھا کرے گا تو ہی میں اچھا کروں گا، فلاں نے میرے ساتھ اگر برا کیا تو میں بھی اسے ایسا ہی کروں گا، میں بھی اسے مزہ چکھاؤں گا، اسے پتا لگے میں بھی کوئی چیز ہوں، ایسے ہی ہے نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ اس بات کے مستحق ہے نا کہ اسے یاد کیا جائے، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں یاد کرے تو پھر ہمیں بھی اسے یاد کرنا ہے، پہلے ہم اس کے لیے کچھ کریں پھر وہ ہمارے لیے۔ اور پھر ہم تو اگر اپنے دل میں بھی یاد کریں نا تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں یاد کرتا ہے، اگر ہم کسی محفل میں یاد کریں، کسی جماعت میں یاد کریں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین جماعت میں ہمیں یاد کرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ
اپنے فرشتوں میں ہمیں یاد کرتا ہے تو پھر فرشتے لازماً اللہ تعالیٰ سے اس انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور پھر ان کی دعا قبول ہوتی ہے اور انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وشکرو لی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں نا ان کی ناقدری نہ کرو۔ ایک تو انہیں اچھے طریقے سے استعمال کرو، دوسرا دل سے اللہ تعالیٰ کا احسان مانا جائے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے۔ ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں میں جھگڑا نہ کرو، اور یہ نہ کہو میرے پاس تو فلاں چیز اس طرح سے ہے اور فلاں کے پاس دیکھو کیا کمال کی چیز ہے، مجھے بھی ایسی چاہیے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کو کسی کے پاس کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے تو آپ ضرور یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی اس میں برکت دے اور مجھے بھی عطا فرما، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں۔ آپ اگر دوسروں کو دیکھیں تو سمجھ آ جائے کہ واقعتاً ہم پر اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے۔ تو یہاں پر جو کہا شکر کرو، تو شکر کرنے کے کئی ایک طریقے ہیں، جن میں بنیادی طریقے شکر کرنے کے تین ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ دل سے، دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا، زبان سے شکر ادا کرنا، اور اپنے عمل سے شکر ادا کرنا۔ دل سے شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ اس کا احسان مانتے ہوئے دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کرنا، احسان ماننا یعنی۔ اور پھر زبان سے کیسے؟ زبان سے شکریہ کے الفاظ ادا کرنا، جیسے الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، یا ہم اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا۔ اور پھر تیسری صورت شکر کی عملاً ہے، اور عملاً کیا ہے؟ عملاً سے مراد کاموں کے ذریعے، اچھے کاموں کے ذریعے، اور وہ اچھے کام کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور عبادت کرنے میں کیا چیز شامل ہے؟ ارکان اسلام، ارکان اسلام پانچ ہے نا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو کلمہ توحید ہے، اور پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ نماز وہ فرضی تو ہم نے جو پڑھنی ہے نا، شکرانے کے طور پہ ہم نفلی نماز پڑھیں گے، پھر فرضی زکوٰۃ تو ہم نے دینی ہے، شکرانے کے طور پہ ہم نفلی طور پہ صدقہ و خیرات کریں گے، اور پھر روزہ ہے تو رمضان کے فرضی روزے تو ہم نے رکھنے ہی رکھنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم نفلی روزے رکھیں۔ اور پھر حج ہے تو وہ صاحب استطاعت نے زندگی میں ایک بار تو کرنا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پہ اگر اللہ نے اسے دیا ہوا ہے تو وہ حج و عمرہ بار بار کر سکتا ہے۔ اور ان سب میں شکر کی سب سے خوبصورت ترین شکل نماز کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبح و شام اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی دی گئی نعمتوں پہ ہمیں صحیح حق کے ساتھ اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کی ناشکری سے، اپنی ناشکری سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے صبح و شام کے اذکار میں ہم کون سی دعا لائے ہیں۔ تو یہ دعا ہم صبح بھی پڑھیں گے اور شام میں بھی پڑھیں گے، صرف اس میں ایک ہی لفظ کا فرق ہے، اور وہ ہے اصبح۔ صبح کے وقت پڑھیں گے تو اصبح کے ساتھ، شام میں پڑھیں گے تو امسا کے ساتھ۔ تو آئیے اس کو پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم ما اصبح، اسی طرح اللہم ما امسا، ٹھیک ہے؟ اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ کیا معنی ہے؟ اے اللہ، جو بھی نعمت میرے پاس یا تیری مخلوق میں سے کسی کے پاس بھی صبح کے وقت موجود ہے تو وہ صرف تنہا تیری ہی جانب سے ہے، ان میں تیرا کوئی شریک نہیں، بس تیرے لیے ہی ساری تعریف اور شکر ہے۔ کتنی اچھی دعا ہے نا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس نے
صبح کے وقت اس دعا کو پڑھ لیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی شام تک کی نعمتوں کا شکر ادا کر لیا، اور جس نے شام کو اس دعا کو پڑھا تو اس نے صبح تک کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر لیا۔ تو پھر زبانی طور پہ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ شکر کے 3 طریقے، ان میں سے ایک زبانی طور پہ شکر ادا کرنا ہے، تو یہ دعا ہمیں سکھا دی گئی ہے کہ ہم نے زبانی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس دعا کو یاد کرنا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ دعا ہے، یہ بھی تقریباً سیم ہی ہے، صرف صبح و شام کے الفاظ کا فرق ہے۔ اور پھر حاضل یومی اور حاضی لیلتی ہے نا، تو پھر یومی مذکر ہے، لیلتی مؤنث ہے، تو اس کے حساب سے ضمائر میں ہو ہا کا فرق آ گیا ہے، الفاظ سیم ہے۔ اور یہ آسان ہے، اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ واعوذ بک من شر ما فیہ وشر ما بعدہ۔ اسی طرح شام میں کیا پڑھیں گے؟ امسینا وامسی الملک للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک خیر هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها۔ دیکھیں سیم الفاظ ہے نا، صرف اصبحنا و اصبح میں امسینا و امسا یہ فرق ہوا، اور پھر یہاں سے هذا اليوم هذه الليلة، یومی مذکر لیلتی مؤنث کی وجہ سے یہ جو ساری ضمائر ہے نا، فتحہ ہو، یہ ہو، نصرہ ہو میں ہو، نورہ ہو، یہ ساری ضمائر پھر مؤنث کے لیے ہا ہوتی ہیں، اس لیے یہ ہا میں بدل گئی ہے، باقی سیم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وضاحت اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں کہ ہمیں 2 دعائیں یاد کرنی پڑیں گی، یہ دونوں دعائیں تک ایک ہی دعا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اذان کے بعد کی دعا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اذان سنتا ہے، اذان کا جواب دیتا ہے، جیسے جیسے مؤذن الفاظ بولتا ہے اس کے پیچھے وہی الفاظ دہرانا، اور حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی جگہ پر لا حول ولا قوت الا لا حول ولا قوت یہ الفاظ بولنا۔ اور پھر اس کے بعد جو انسان نبی علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے اور یہ دعا پڑھ لیتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو وہ کیا دعا ہے؟ اس سے پہلے ہم درود پاک لازمی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور درود پاک میں سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو آئیے دعا دیکھتے ہیں۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ ایک دعا یہ، اور ایک دعا ہمارے پاس یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ جو یہ دعا ہے نا رضیت باللہ، یہ ہمیں صبح و شام پڑھنے کے لیے بھی کہا گیا ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، صبح و شام یہ ہمارے صبح و شام کے اذکار میں بھی شامل ہے، اور یہ اذان کے بعد کی دعا میں بھی شامل ہے۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں کہ انسان اگر مؤذن کے پیچھے کلمات دہرائے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر یہ دعا پڑھے، تو آپ نے فرمایا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنا تھوڑا سا وقت نکال کے ضرور اذان پر توجہ دیں، اس کے کلمات دہرائیں، اذان کا جواب دیں، اور پھر آپ پر درود بھیج کر اس دعا کو پڑھ کے ہم بھی آپ کی شفاعت کے مستحق ہو جائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے آج کے سبق کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کا حق کیا ہے کہ کل کی کلاس سے پہلے پہلے ہمیں یہ زبانی یاد ہو جانا چاہیے، اور اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کسی ایک کو بھی ہم نے ضرور یہ پڑھانا ہے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم اجمعین۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک
نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.